والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة البقرة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمین یا رب العالمین. آپ کو معلوم ہے کہ میرا یہ جمعے کا نظام جیسے عام علماء کرام کا ایک معاملہ ہوتا ہے وہ نہیں ہے. میرا زندگی میں ایک مشن ہے اور یہ در حقیقت اس مشن کا ایک بہت اہم ذریعہ ہے. اس کا اپنا فلسفہ بھی یہی ہے، جیسا کہ بارہا میں نے عرض کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہمیں ایک انقلابی جد و جہد ملتی ہے. دعوت، تنظیم، تربیت، پھر جہاد، پیسو ریزسٹنس، ایکٹیو ریزسٹنس، یہاں تک کہ قتال، آرمڈ کانفلکٹ، یہ 6 اس کے مراحل ہیں. اور در حقیقت یہ نظام جمعہ جو قائم ہوا یہ کب ہوا؟ جبکہ انقلاب کی کم سے کم مدینہ منورہ کی حد تک اس معنی میں تکمیل ہو گئی کہ وہاں اسلامی ریاست قائم ہوئی. اب اس جمعے کے نظام کو گویا کہ اس انقلابی عمل جو آگے چل رہا تھا اس کے ایک مرکز و محور کی حیثیت دے دی گئی کہ چونکہ دعوت جو تھی وہ قرآن مجید ہی کے گرد گھوم رہی تھی، لہذا وہی عمل نبوی صلی اللہ علیہ وسلم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اسے اسلامی ریاست میں اس جمعے کے ہفتے وار اجتماع کی صورت دے دی گئی کہ کوئی نائب رسول، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 11 برس تک تو مدینے میں خود یہ فرض فریضہ سر انجام دیتے رہے. آپ کے بعد آپ کے نائبین حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، ان کے ساتھ ان کے نائبین جو گورنرز تھے مختلف صوبوں کے اندر، اسی طرح درجہ بدرجہ جو عاملین تھے. اب یہ در حقیقت اس کا مقصد کیا ہے کہ وہی جو عمل نبوی ہے، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اس کا ایک تسلسل قائم ہو جائے امت کے اندر ہمیشہ ہمیش کے لیے، اور کوئی نائب رسول ممبر رسول پر کھڑے ہو کر وہی عمل سر انجام دے، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. کیونکہ میں نے اپنی زندگی کو اسی کام کے لیے وقف کیا ہے، لہذا میرا یہ جمعہ بھی کوئی روایتی جمعہ نہیں ہے، بلکہ اسی دعوت اور اسی تحریک اور اسی انقلابی جد و جہد کا ایک اہم حصہ ہے. اس کے ضمن میں اب جو بات نوٹ کرنے کی ہے وہ یہ ہے
کہ الحمدللہ تنظیم اسلامی اب جس مقام پر آئی ہے اور ہم نے اس کے تنظیمی جو اس کا انفراسٹرکچر ہے اسے ایک حد تک مکمل کر لیا ہے، ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں کہ اس کی دعوت کو وسیع تر حلقے میں پہنچائیں۔ میں آپ سے یہ بھی عرض کر دوں کہ ہر شخص کی کچھ ترجیحات ہوتی ہیں، پھر زندگی کے مختلف مراحل پر ان کی ترجیحات میں کچھ تبدیلی بھی آتی ہے۔ بحیثیت مجموعی میری ترجیح الحمدللہ کہ 1965 میں منتقل ہوا تھا لاہور تو جس عزم اور ارادے کے ساتھ آیا تھا، اسی عزم اور ارادے کی تکمیل میں میں نے اپنے 27 برس زندگی کے یہ صرف کر دیے۔ ترجیح بحیثیت مجموعی تو یہی ہے، دین کی دعوت، لیکن ادھورے دین کی نہیں، پورے دین کی، ایک مکمل نظام زندگی کی حیثیت سے مسلمانوں کو یاد دلانا کہ ان کے دینی فرائض کیا ہیں، صرف عبادات کی حد تک نہیں، بلکہ یہ کہ اسلامی انقلاب برپا کرنا، دین کو غالب کرنا، یہ ان کا فرض ہے۔ اس کی جد و جہد، اس کے لیے تن من دھن لگانا، اس کے لیے ایک جماعت کے اندر شامل ہو کر سم و طاعت کے نظم میں اپنے آپ کو منسلک کرنا، یہ ہے میری پرائرٹی نمبر 1۔ لیکن یہ کہ اب اس میں کچھ مراحل کا مسئلہ بھی ہے۔ یوں کہا جا سکتا ہے کہ 20 برس تک تقریباً میری ترجیح اول رہی وہ دعوت تھی، اور اس کا چونکہ مرکز و محور قرآن ہے، درس قرآن، قرآن کانفرنس سے، انجمن خدام القرآن کا قیام، قرآن اکیڈمی کا قیام، قرآن کالج کا قیام، یوں سمجھیے کہ وہ میری ترجیح اول رہی۔ اب میں یہ محسوس کرتا ہوں الحمدللہ کہ جہاں تک اس دعوت قرآنی کا اور اس کے تقاضوں کا تعلق ہے، ایک حد تک میں اپنی ذمہ داری سے عہدہ برا ہو چکا۔ انجمن خدام القرآن کو قائم ہوئے 20 برس ہو جائیں گے، اس سے پہلے 6-7 برس تک میں تنہا کام کرتا رہا، نہ کوئی انجمن تھی، نہ کوئی ایسوسی ایشن، نہ کوئی تنظیم، کچھ نہیں، ایک فرد واحد، 65 سے 72 تک۔ 72 میں انجمن خدام القرآن قائم ہوئی، 76 میں سنگ بنیاد رکھا گیا قرآن اکیڈمی کا، اور 77 میں ہم نے وہاں کام شروع کر دیا الحمدللہ۔ پھر یہ کہ 3 سال قبل، بلکہ 4 سال قبل، اس اکیڈمی کے بطن سے قرآن کالج کی ولادت ہو گئی۔ اس قرآن کالج پر ایک بہت بڑا تاج ہے جو اللہ نے رکھ دیا ہے، وہ قرآن آڈیٹوریم کا تاج ہے۔ مزید برآں اس قرآن اکیڈمی یا انجمن خدام القرآن کی کچھ اور بیٹیاں بھی ہیں۔ میں یاد دلانا چاہتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روئے زمین کی کل مساجد کو کعبے کی بیٹیاں قرار دیا۔ یہ مسجد ہے، یہ کعبے کی بیٹی ہے، جو بھی مسجد ہے وہ کعبے کی بیٹیاں ہیں۔ گویا کہ ام المساجد ہے مسجد حرام، اور یہ اس کی بیٹیاں ہیں جو پورے روئے ارضی پر پھیلی ہوئی۔ اسی طریقے سے میں نے یاد ہوگا کبھی یہ کہا تھا کہ بر صغیر پاک و ہند میں جو دارالعلوم ہے وہ اکثر و بیشتر دیوبند کی بیٹیاں ہیں۔ کم سے کم یہ کہ دیوبندی مکتب فکر کے جو دارالعلوم ہیں، بڑے بڑے دارالعلوم ہیں، جامعہ اشرفیہ ہے، جامعہ مدنیہ ہے، کراچی میں دارالعلوم ہے، کورنگی میں کئی ایکڑوں کے اوپر پھیلا ہوا، پھر وہ بنوری ٹاؤن کا نہایت شاندار مدرسہ ہے، ٹنڈو آدم کا مدرسہ، آپ پھیلتے چلے جائیں۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ دارالعلوم دیوبند کی بیٹیاں ہیں۔ ایک کام شروع ہوتا ہے، کچھ صاحب ہمت، صاحب عزیمت لوگ اس کا بیڑا اٹھاتے ہیں۔ بہرحال انسانی زندگی کا تو ایک سپین ہے، اس سے آگے وہ نہیں جائے گی، لیکن یہ کہ اگر کوئی کام عزم مصمم کے ساتھ ہو، خلوص اور اخلاص کے ساتھ ہو، تو اللہ تعالیٰ اسے پائیداری عطا فرماتا ہے، اور ان لوگوں کے فوت ہو جانے کے بعد بھی اس کا سلسلہ آگے پھیلتا ہے۔ اب مولانا قاسم نانوتوی، رشید احمد گنگوہی رحمہم اللہ، جنہوں نے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی، وہ تو جلدی اللہ تعالیٰ کے ہاں پہنچ گئے، واپس چلے گئے، لیکن یہ ہے کہ وہ سلسلہ جاری رہا۔ اسی طرح جو محنت بھی ہوئی ہے انجمن خدام القرآن، درس قرآن، قرآن اکیڈمی، اس کے سلسلے میں میں اپنی زندگی میں اس کی کچھ اولاد کو دیکھ رہا ہوں، جیسے میں دیکھتا ہوں اپنے بیٹوں بیٹیوں کو، پوتا پوتیوں کو، اسی طریقے سے میں دیکھ رہا ہوں کہ انجمن خدام القرآن کی بیٹیاں ہیں، کم سے کم 4 تو دنیا میں اس وقت ہیں، 4 اللہ نے بیٹے عطا کیے ہیں، 4 بیٹیاں جو ہیں اس انجمن کی بھی ہیں۔ انجمن خدام القرآن سندھ کراچی تو کافی آگے بڑھ چکی ہے، اکیڈمی قائم ہو چکی ہے، اور اس رمضان مبارک میں دورہ ترجمہ قرآن نہایت ہی شاندار انداز میں وہاں ہو چکا ہے۔ ایک اکیڈمی کی تعمیر فیصل آباد میں شروع ہونے والی ہے،
ایک اکیڈمی کی تعمیر شروع ہو چکی ہے ملتان میں، انجمن خدام القرآن جو شکاگو میں بھی قائم ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سلسلے میں میں اپنی محدود زندگی میں اپنی محدود توانائیوں کی حد تک جو کام مجھے کرنا تھا کر چکا ہوں۔ اب میری ترجیح اول جو ہے وہ ہے تنظیم کو مستحکم کرنے کی کوشش، اس لیے کہ محض دعوت سے مقصد حاصل نہیں ہوگا۔ دعوت جو ہے وہ تو گویا کہ بیج پھینک دینے کے مترادف ہے۔ آپ چلے گئے، ویسے یہ کہ جہاں پر باقاعدہ کاشت ہوتی ہے اور کوئی آرٹیفیشل ذرائع ہیں اریگیشن کے، وہاں کا کچھ اور نظام زراعت ہوتا ہے، اور صحرائی علاقوں میں وہ بیج پھینکنے کے درجے کی بات ہوتی ہے، اس لیے کہ وہاں کوئی نہری پانی نہیں، کوئی چاہی پانی نہیں، اس کا کوئی نظام الاوقات نہیں، بس آپ گئے ذریعے سراسی آپ نے کوئی لکیریں جو ہے ہل کے ذریعے سے ڈالی اور بیج ڈال دی۔ تو دعوت در حقیقت اس سے مماثل ہے، لیکن اب فصل اپجے، اس کی نگہداشت، اس کی حفاظت، پھر یہ کہ اب اس کو کاٹ کر فصل کو لائیں گے اپنے گھروں میں، ورنہ تو وہ تباہ و برباد ہو جائے گی۔ یہ سارے کام ایک نظم کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ دعوت کے اثرات کو سمیٹنا، جو لوگ اس دعوت کو قبول کریں انہیں منظم کرنا، گٹھے باندھنا ان کے، اور ان کو باندھ کر اور مضبوط کر کے پھر کسی انقلابی جد و جہد کے لیے ان کو پیش قدمی کے لیے آمادہ کرنا، یہ ایک تنظیم کا کام ہے۔ لہذا اب جو بھی توانائی، جو بھی قوت رہ گئی ہے، جو بھی صلاحیت ہے، جو بھی وقت ہے جو معلوم نہیں کہ کب ختم ہو جائے، میں نے اس میں ترجیح اول اپنی بیان کر دی ہے کہ وہ ہے تنظیم کا استحکام۔ اس پہلو سے ایک تو میں نے اس کا ایک مظہر تو یہ سامنے آ گیا جو میں نے عرض کیا کہ اب یہ جو ہمارا اجتماع جمعہ ہے، اب اس کو ہم نے لاہور میں بھی پھیلا دیا۔ اب جو آج کا موضوع ہے میں اس کی طرف رجوع کر رہا ہوں۔ شریعت بل کے حوالے سے سود کے خاتمے کا طریقہ کار، یہ میری گفتگو کا آج کا اصل موضوع ہے۔ آپ کو میں یاد دلا رہا ہوں کہ ایک مہینہ رمضان مبارک کے اس پروگرام کے سلسلے میں، دورہ ترجمہ قرآن کے سلسلے میں میں یہاں سے غیر حاضر رہا، تو پہلی ملاقات ہوئی تھی عید کے اجتماع میں، عید الفطر کے روز۔ عید کے اجتماع میں کسی مفصل تقریر کا موقع نہیں ہوتا، لیکن چونکہ رمضان مبارک کے دوران شریعت بل پیش ہو گیا تھا، 10 اپریل کو تقریر کی تھی ہمارے وزیر اعظم صاحب نے، نواز شریف صاحب نے، 11 اپریل کو وہ بل پیش ہو گیا، شریعت بل، اگرچہ وہ بے سر و پا پیش ہوا کہ نہ تو وہ آئینی ترمیم اس کے ساتھ پیش کی گئی جس کا وعدہ بھی تھا، نوید بھی تھی، خوشخبری تھی، لیکن وہ تو تاحال بھی پیش نہیں ہو سکی۔ بہرحال وہ، اور نہ ہی وہ بل ابھی سامنے آئے ہیں کہ جو اس کے اعضاء اور جوارح کی حیثیت رکھتے ہیں کہ جن نہایت اعلیٰ اور حسین مقاصد کا ذکر کیا گیا ہے شریعت بل میں، ان کی تکمیل کن ذرائع سے ہوگی ابھی وہ بھی آنے۔ اس لیے میں نے بے سر و پا کہا تھا اس کو کہ اس کا سر بھی نہیں ہے، وہ ابھی آئینی ترمیم بھی نہیں آئی، اور اس کے ہاتھ پاؤں بھی نہیں ہے، اعضاء و جوارح بھی نہیں ہے، یہ درمیانی دھڑ کے معنی میں۔ تو بہرحال اس دھڑ جو بھی شکل میں آیا ہے سامنے، میں نے اجتماع عید الفطر میں آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ بڑی تشویش لاحق ہوئی مجھے اس سے کہ 45 برس قمری حساب سے گزارنے کے بعد بھی پاکستان میں ابھی نفاذ شریعت کا معاملہ ہنوز روز اول کے مصداق ہے۔ پھر معلوم ہوا کہ اب 3 سال اور چاہیے ہمیں سود کے لیے کہ سود برقرار رہے، بلکہ یہ بھی معلوم ہوا کہ بیرونی معاملات میں تو سودی لین دین جو ہے وہ جاری ہی رہے گا، اس پر تو ہم شریعت کا انتباہ کرنا چاہتے ہی نہیں، وہ تو ہمارا ارادہ ہی نہیں، سرے سے نہیں۔ یہ تو بات پہلے سے موجود تھی کہ اگر یہاں کبھی سود حرام کر بھی دیا گیا، اللہ نے تو حرام کیا ہوا ہے 1400 برس قبل، سن 9 ہجری میں کر دیا تھا تو 1402 برس پہلے اللہ تعالیٰ تو حرام کر چکا، ہم نے ابھی تک حرام نہیں کیا، اگرچہ 45 برس ہمیں ایک آزاد قوم کی حیثیت سے سانس لیتے ہوئے بھی ہو چکے۔ لیکن یہ کہ اگر کبھی کیا بھی ہم نے، تنزیہ طور پر الفاظ آ رہے تھے کہ خدا نہ خواستہ اگر کبھی کیا آپ نے، لیکن میں یہ تنزیہ کہہ رہا ہوں اللہ کرے کہ ایسا ہو، کرے اور جلد از جلد۔ لیکن اس میں بھی ضمانت دی گئی تھی اوریجنل بل میں بھی کہ وہ سود خور گھبرائیں نہیں، جنہوں نے پہلے کوئی ڈیفنس سیونگ سرٹیفکیٹ یا کوئی اور خریدے ہوئے ہیں تو ان کو سود ملتا رہے گا بعد میں۔ تو میں نے عرض کیا تھا اجتماع عید الفطر میں کہ قرآن مجید میں جو آتا ہے کہ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا ہے اپنے رب کریم کے بارے میں، یقیناً وہ غفور بھی ہے، رحیم بھی ہے، ودود بھی ہے، سب کچھ ہے،
لیکن وہ منتقم بھی ہے، شدید العقاب بھی ہے، سزا دیتا تو سخت دیتا، ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بھی بڑی سخت ہوتی ہے۔ ہم اس کے حلم پر دھوکہ کھا رہے ہیں، اس نے جو ڈھیل ہمیں دی ہے ہم اس پر جری ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ آئی کی حکومت ہو، پیپلز پارٹی تو خیر ملحدوں کی جماعت تھی، یا شاید ان کا اسلام سے کوئی سروکار نہیں تھا، یہ تو سب کے سب اسلام کے فدائی تھے۔ مجھے جملہ یاد آ رہا ہے، ملک عبدالعزیز ابن سعود جو فاؤنڈر ہیں سعودی عرب کی حکومت کے اور ڈائنیسٹی کے اول بادشاہ ہیں، ان کے جو پہلے بیٹے تھے سعود ابن عبدالعزیز، 1962 میں جب رابطہ عالم اسلامی کا تاسیسی اجلاس ہو رہا تھا اور اس میں اتفاقاً میں بھی پہنچ گیا، میری تو یہ حیثیت نہیں تھی، وہاں تو پورے مسلم ورلڈ سے جو ٹاپ کے اسکالرز ہیں وہ بلائے گئے تھے، مولانا مودودی بلائے گئے تھے، یہاں سے مولانا داؤد غزنوی صاحب بلائے گئے تھے، لیکن مولانا داؤد غزنوی صاحب سے ملاقات ہوئی حرم میں، چونکہ میں پہلی مرتبہ حج کے لیے اسی سال حاضر ہوا تھا۔ انہوں نے کہا میرے ساتھ کوئی سیکریٹری نہیں ہے، تم میرے سیکریٹری کی حیثیت سے شریک ہو جاؤ، مجھے اور کیا چاہیے تھا۔ وہاں میں نے ایک تقریر سنی تھی شاہ سعود کی، اس کا جملہ مجھے ابھی تک یاد ہے، جملہ بڑا پیارا تھا۔ ظاہر بات ہے ان کی زبان عربی، کلام الملوک ملوک الکلام ہے، بادشاہوں کا کلام کلاموں کا بادشاہ ہوتا ہے، خطابت کا ایک بڑا ہی عمدہ مظہر۔ اس وقت بڑی کشمکش اور ٹسل چل رہی تھی عرب ورلڈ کی قیادت کے سلسلے میں، ایک طرف جمال عبد الناصر، دوسری طرف یہ سعودی عرب، بادشاہوں اور قدیمی روایات کے حامل، ان کی قیادت جو ہے وہ سعودی عرب کے پاس، اور جدید نظام اور عرب نیشنلزم اور سوشلزم، ان نعروں کے ساتھ جو مختلف جو آئے تھے ڈکٹیٹر، ان کا سب سے بڑا جو ہے سر خیل وہ جمال عبد الناصر، ان کے مابین بڑی کشمکش تھی۔ تو اس وقت کا جملہ سنا رہا ہوں کہ شاہ سعود نے یہ الفاظ استعمال کیے جمال عبد الناصر اور مصریوں کے بارے میں، ہم اعداء اللہ و اعداء الرسول و اعداء الدین، وہ تو اللہ کے بھی دشمن ہیں، اللہ کے رسول کے بھی دشمن ہیں، دین کے بھی دشمن ہیں، وَنَحْنُ فِدَاءُ الْإِسْلَامِ بِأَرْوَاحِنَا وَأَجْسَادِنَا، ہم تو اسلام پر فدا ہیں اپنی روحوں کے ساتھ بھی اور اپنے جسموں کے ساتھ بھی۔ لیکن تاریخ کی ستم ظریفی دیکھیے، اس کے بعد بھائیوں کا اختلاف ہوا، شاہ فیصل مرحوم نے شہید، انہوں نے تختہ الٹ دیا، بڑے بھائی کو حکومت چھوڑ کر بھاگنا پڑا۔ تو وہی شخص جو کہہ رہا تھا جمال عبد الناصر کے بارے میں کہ وہ تو دین کے دشمن ہے، رسول کے دشمن ہے، اللہ کے دشمن ہے، نہ کہیں جہاں میں اما ملی جو اما ملی تو کہاں ملی میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں، پناہ ملی جمال عبد الناصر کے پاس، انتقال ہوا اس کی گود میں۔ بالکل یہی مسئلہ ہے کہ پیپلز پارٹی تو ملحدوں کی جماعت، پیپلز پارٹی تو ہے دین کی دشمن، ہم ہیں فداء الاسلام بارواحنا واجسادنا، لیکن اس حکومت کا بھی بل آیا ہے اتنے عرصے کے بعد، تو اس کی حالت یہ ہے کہ بے سرو پا، ابھی تک تو نہ اس کا سر ہے نہ پیر ہے۔ لیکن یہ کہ اصل میں یہ بات تو اپنی جگہ پر ہے، اس کو تنزیہ بھی کہا جا سکتا ہے، لیکن اصل بات کیا ہے، یہ قوم کب تک دھوکہ کھائے گی اللہ تعالی کی شان حلیمی پر؟ اس پر اس ڈھیل کو جو اللہ دے رہا ہے، اس کو اپنی ہلاکت کا ذریعہ ہم نہ بنا دیں۔ تو صرف یہ تشویش تھی، باقی یہ کہ اس اجتماع میں مفصل تقریر کا ظاہر بات ہے عید الفطر کے اجتماع میں موقع نہیں ہوتا، لیکن پہلا جمعہ پھر جب آیا تھا 19 اپریل کو، اس میں نے مفصل تقریر کی تھی، اور اس کے مجھے اب کوئی بھی نکات جو ہے دوبارہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ وہ مفصل تقریر شائع ہو گئی ہے ندا میں، اور میں دیکھ آیا ہوں باہر اسٹال کے اوپر ندا کا وہ تھبا موجود ہے، پوری تقریر وہاں شائع ہو چکی ہے۔ اس کے بعد پھر اگلا جمعہ وہ تھا میرا قرآن اکیڈمی میں، اس میں جو میں نے تقریر کی، اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس موضوع پر کم سے کم میرے فہم کے اعتبار سے حرف آخر ہے۔ نہایت جامعیت کے ساتھ میں نے پاکستان میں اسلام کے قیام اور اسلامی شریعت کی تنفیذ کے ضمن میں اس کی تاریخ بھی بیان کر دی، ہم کہاں کھڑے ہیں یہ بھی بیان کر دیا، اور مزید یہ کہ اس میں کیا عملی شکل اختیار کی جانی چاہیے، یہ ساری چیزیں میں اس میں بیان کر چکا ہوں۔ اور مجھے آج واقعتاً خوشی ہوئی اپنے ساتھیوں اور رفقائے کار کی جو مستعدی ہے اس کے اعتبار سے، یہ بھی میرے لیے ایک اچھی علامت ہے کہ میں نے دیکھا کہ وہ تقریر میثاق میں شائع ہو گئی ہے مکمل، تو گویا کہ 19 اپریل کی تقریر شائع ہو چکی ندا میں، 26 اپریل کی شائع ہو چکی ہے ماہنامہ میثاق میں،
اس وقت میں ایک خاص نقطے کے حوالے سے بات شروع کرنا چاہ رہا ہوں جو میں نے تفصیل سے اپنی 26 اپریل کی تقریر میں بیان کیا ہے کہ دو چیزیں ایک دوسرے سے ذرا ممیز ہیں، مختلف ہیں، اور ہم عام طور پر ان دونوں کو گڑبڑ کر دیتے ہیں۔ ایک شے ہے نظام، ایک ہے قانون، ان دونوں میں فرق ہے، باہم جڑ بھی جاتے ہیں۔ نظام ہے بنیادی شے، قانون نظام کو چلاتا ہے، نظام کو پروٹیکشن دیتا ہے۔ نظام بادشاہی ہے، قانون اس بادشاہی نظام کو سہارا دیتا ہے، اسے چلاتا ہے۔ نظام فرض کیجئے اشتراکی ہے، قانون سب سرو کرتا ہے اس نظام کو، اس کی خدمت سر انجام دیتا ہے، اس کو باقی رکھتا ہے، اس کو چلاتا ہے۔ تو نظام اور شے ہے، قانون اور شے ہے۔ نظام قبائلی ہے، اس کے جو بھی رسوم اور رواج ہوں گے وہ اس نظام کو چلانے کے لیے، اس نظام کو برقرار رکھنے کے لیے، اس کی ورکنگ کے لیے۔ اگر نظام اور قانون کے درمیان یہ فرق واضح ہو جائے تو اب اگلا لفظ استعمال اب سمجھ لیجئے، اسلام کا ایک نظام ہے، اسلام کا ایک قانون ہے۔ اسلام کے نظام کے لیے لفظ ہے دین الحق، دین اللہ، اللہ کا دین۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ ہر معاملے میں آخری فیصلہ جو اللہ نے فرمایا وہ، اور اللہ کے ساتھ بریکٹڈ ہوں گے اللہ کے رسول، اس لیے کہ اللہ نے جو کچھ فرمایا وہ ہمیں رسول سے ملا اور رسول نے اس پر عمل کر کے دکھایا۔ کتاب و سنت کی بالادستی اور اس کے تحت وہ نظام عدل اجتماعی جو اسلام نے دیا، جو اللہ نے دیا، یہ اور شے ہے۔ قانون کا نام یہاں پر کیا ہے؟ شریعت۔ شریعت مشتمل ہے کتاب و سنت پر، تو اس قانون کی ترویج اس نظام کو چلانے کے لیے ہے جو دین حق کا نظام ہے، اور دین حق کے نظام کا اصل مقصد کیا ہے؟ عدل اجتماعی، لیقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگ عدل پر قائم ہوں، سماجی سطح پر بھی کوئی ناانصافی نہ ہو، کوئی ڈسکریمنیشن نہ ہو کہ یہ اونچا ہے یہ نیچا ہے، اقتصادی سطح پر بھی استحصال نہ ہو رہا ہو، یہ نہ ہو کہ ہیوز اور ہیو ناٹس کے اندر لوگ تقسیم ہو چکے ہوں، ایک طرف دولت کا ارتکاز ہو اور انبار لگے ہوئے ہوں، اور ایک طرف احتیاج ہو اور غریبی ہو اور بھوک ہو۔ سیاسی سطح پر بھی عدل ہو کہ کوئی حاکم و محکوم کی تقسیم نہ ہو، سب برابر ہو، شہری ہیں، برابر کے شہری، ہر ایک کا ایک ہی ووٹ ہے، چاہے وہ صدر مملکت ہے اس کا بھی ایک ووٹ ہے، اور چاہے ایک عام شہری ہے اس کا بھی ایک ووٹ ہے۔ یہ برابری، تمیز بندہ و آقا فساد آدمیت ہے۔ یہ نہ ہو کہ ایک طبقہ دوسرے طبقے پر حاکم بن جائے، یہ نہ ہو کہ ایک قوم دوسری قوم پر حکومت کرے، یہ نہ ہو کہ ایک علاقہ دوسرے علاقے کو دبا لے، بلکہ یہ کہ عدل و انصاف سماجی سطح پر بھی، معاشی سطح پر بھی، سیاسی سطح پر بھی۔ اب تیسرا لفظ نوٹ کیجئے، نظام کے لیے لفظ آتا ہے قیام کا، نظام قائم کیا جاتا ہے۔ شریعت کے لیے، قانون کے لیے لفظ آتا ہے تنفیذ کا۔ یہ الفاظ جو ہے مختلف ہیں، ہر شے کی اپنی کنوٹیشن ہے۔ قرآن مجید کی اصطلاح میں دین حق کے لیے لفظ آئے گا غلبہ، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ اس دین حق کو غالب کر دیں پورے کے پورے دین۔ یا لفظ آئے گا اقامت، اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، دین کو قائم رکھو، قائم کرو، اگر قائم ہے تو قائم رکھو، قائم نہیں ہے تو قائم کرو۔ تو دین کے لیے ہے غلبہ اور اقامت، اور شریعت کے لیے ہے تنفیذ اور ترویج، شریعت کی کو نافذ کرنا، شریعت کی ترویج، شریعت کو رواج دینا۔ تو اب یہ تین الفاظ بمقابلہ تین الفاظ کے نوٹ کر لیجئے۔ عام الفاظ میں ہم کہیں گے نظام ورسس قانون، نظام بمقابلہ قانون۔ اسلام میں کہیں گے دین الحق بمقابلہ شریعت، اور اس کے لیے لفظ کیا آئے گا؟ اقامت دین اور غلبہ دین، اور اس کے لیے لفظ کیا آئے گا؟ ترویج و تنفیذ شریعت۔ اس کے ضمن میں دو باتیں، یہ سارے مضامین اس تقریر میں موجود ہیں جو چھپ چکی ہے الحمدللہ۔ دو چیزیں اس میں اور نوٹ کرنے کی ہیں۔ بدقسمتی سے ہماری تمام مذہبی جماعتوں کے سامنے بھی اور ان کی زبان پر بھی، ان کی قلم پر بھی ایک ہی لفظ ہے، وہ شریعت کی تنفیذ ہے، نظام کی بات نہیں کر رہے، حالانکہ اہم تر شے نظام ہے،
میں نے ایک سادہ سی مثال دی تھی، اس کو اس معنی میں تو نہ لیجئے کہ میں شریعت کی تنفیذ کا مخالف ہوں، معاذ اللہ۔ میرا ڈکلیئرڈ موقف یہ ہے کہ شریعت کا ایک حکم بھی نافذ کیا جائے تو سر آنکھوں پر ہوگا، ہم اسے ویلکم کہیں گے، اور اس کے اندر اپنی برکات ہیں جن کا ظہور ہوگا۔ اقامت حد من حدود اللہ خیر من مطر 40 لیلہ، میرا پورا یقین ہے حضور کی اس حدیث پر۔ لفظ ایمان آ رہا تھا لیکن میں نے روکا ہے، لفظ ایمان قرآن پر ہے، ایمان رسول پر ہے، حدیث پر ایمان نہیں ہے، لیکن یہ کہ حضور کی احادیث پر یقین ہوتا، اگر مستند ہے صحیح ہے تو یقین ہوگا۔ اقامت حد من حدود اللہ خیر من مطر 40 لیلہ، اللہ کی حدود میں سے ایک حد کا قائم کرنا بھی 40 راتوں کی، 40 شبانہ روز کی بارش سے زیادہ بابرکت ہو۔ یہ ہے میرا موقف اور اس پر میرا یقین ہے، لیکن اس کے باوجود ایک مثال دے رہا ہوں۔ دیکھیے، ایک نظام ہے استحصالی، اس میں امیر کو غریب کا خون چوسنے کی کھلی آزادی ہے، سودی ہتھ کنڈوں سے مہاجن جو ہے خون کھینچ رہا ہے غریبوں کا، لیکن آپ اس نظام میں چوری پر قطعیت کی سزا نافذ کر دیتے ہیں۔ اس سے فائدہ کس کو پہنچے گا؟ وہ مہاجن محفوظ ہو گیا نا، چوری ختم ہو جائے گی تو زیادہ فائدہ کس کو پہنچا؟ مہاجنوں کو، ان کی دولت محفوظ ہو گئی، چوری ختم ہوئی تو ان کی دولت محفوظ ہو گئی۔ تو در حقیقت ضرورت اس نظام کو درست کرنے کی ہے۔ یہ جو سود خوروں کا نظام ہے جو خون چوس رہا ہے، یہ جو پولیٹیکل ریپریشن ہے، یہ جو سوشل ڈسکریمنیشن ہے، سماجی چھوت چھاٹ، یہ سید ہے اور یہ مسلی ہے، یہ براہمن ہے اور یہ شودر ہے، یہ چیزیں بھی تو ختم ہونا، پھر نظام جو ہے صحیح ہو، پھر اس میں صحیح قانون نافذ ہو تو نور علی نور، پھر کامل جو ہے اس کی برکات کا ضرور ہو۔ اسی اعتبار سے میں نے عرض کیا تھا اپنی پہلی تقریر میں بھی، جو 19 اپریل کو میں نے کی تھی، کہ یہ بات بڑی خوش آئند تھی کہ 10 اپریل کی تقریر میں نواز شریف صاحب نے اجتماعی انصاف کی بات کی، پہلی مرتبہ یہ بات آئی، ورنہ اس سے پہلے صرف شریعت، اور ہمارے علماء کی زبان پر بھی صرف شریعت ہی کا نام ہے۔ ہمیں وہ بھی مطلوب ہے، پسندیدہ ہے، اس کا ایک حکم بھی نافذ کریں گے سر آنکھوں پر ہوگا، لیکن یہ کہ ہمارا یہ بھی کہنا ہے پوری شریعت کو نافذ کرو، ادھوری نہیں، اور نمبر 2 یہ کہ شریعت کے ساتھ ساتھ نظام کو بھی تو ٹھیک کرو، لوگوں کے ان کو حقوق پہنچانے کا بندوبست بھی تو کرو۔ وہ جو پہلی تقریر کی تھی حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ، لوگوں تم میں سے ہر قوی میرے نزدیک ضعیف ہوگا جب تک کہ اس سے حق وصول نہ کر لوں۔ ان جاگیرداروں اور سرمایہ داروں کو اربوں روپے آپ نے معاف کر دیے، آپ کے باپ کی ملکیت نہیں تھے یہ جو معاف کر دیے آپ نے، کیوں نہیں ان کی زمینیں قرض کی آپ نے؟ کیا وہ بھیک منگے؟ کہاں سے یہ دولت آئی؟ یہ استحصالی نظام ہے، وصول کرو ان سے، انہوں نے قرض لیے ہیں، وصول کرو ان سے۔ یہ معاف کر دینا، حلوائی کی دکان پر نانا جی کی فاتحہ، کسی کے باپ کی نہیں ہے یہ دولت، اس ملک کی دولت ہے۔ بینکوں میں کہیں آ گیا ہے تو کہیں آسمان سے چھپڑ پھاڑ کر نہیں آ گیا ہے، اس قوم کے روپے ہیں جو جمع ہوتے ہیں بینکوں کے اندر، کس کو حق حاصل ہے کہ وہ چاہے اور معاف کر دے؟ تو حضرت ابوبکر نے تو فرمایا تھا کہ جب تک کہ میں حق وصول نہ کر لوں ہر کبھی میرے نزدیک ضعیف ہوگا، اس پر عمل کر کے دکھاؤ نا، اور ہر ضعیف میرے نزدیک کبھی ہوگا جب تک کہ اسے اس کا حق پہنچا نہ دوں۔ یہ نظام نافذ کرنے کی اصل ضرورت ہے، بہرحال شریعت بھی اسی کے ساتھ ہے، دونوں لازم و ملزوم ہوتے ہیں، نظام اور قانون انٹرلاکڈ ہوتے ہیں، یہ تو سمجھانے کے لیے میں نے علیحدہ کیا ہے، یہ دونوں ایک آرگینک ہول بن جاتے ہیں، ایک حیاتیاتی اکائی بن جاتے ہیں۔ اب اس ایک ہی نقطے کے ساتھ میں اپنی بات شروع کر رہا ہوں۔ نظام کے جو 3 پہلو ہیں، سماجی نظام، معاشی نظام، سیاسی نظام، اتفاق سے آج ہی مضمون شائع ہوا ہے فرزند اقبال ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب کا نوائے وقت میں، ایک اعتبار سے بڑا اچھا مضمون ہے، لیکن یہ ہے کہ ان کی تحریروں میں مجھے فکر اقبال سے ایک انحراف نظر آ رہا ہے۔ بیٹا ہونا اور بات ہے، اور اس فکر کا صحیح نمائندہ ہونا یہ بالکل دوسری بات ہے۔ جیسے قرآن میں فرمایا گیا تمہارے والدین ہیں، چاہے وہ مشرک ہو، والدین تو ہے، وہ تو ایک فیکٹ ہے، باپ تمہارا وہ ہے، ماں تمہاری وہ ہے، چاہے وہ مشرک ہو، لیکن یہ کہ تمہیں اگر حکم دے شرک کا تو ان کا کہنا مت مانو۔
وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا۔ اس کے باوجود مشرک والدین کے ساتھ بھی حسن سلوک کی تاکید کی گئی، لیکن وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، پیروی کرو اس کی جس نے رخ کر لیا ہو اب میری طرف۔ والدین کی پیروی لازم نہیں ہے، والدین کا رخ بھی اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہے تو ہمیں اور کیا چاہیے، نور علی نور۔ والدین کا رخ ہو بدعات کی طرف، رسوبات کی طرف، یا الحاد کی طرف، یا بے دینی کی طرف، یا بے حیائی اور بے پردگی کی طرف، تو ایک مسلمان بیٹا جو ہے اپنے والدین کا اتباع نہیں کرے گا، اتباع کرے گا اس کی جس نے اپنا رخ کیا ہے اللہ کی طرف۔ ہاں والدین کے ساتھ حسن سلوک پھر بھی جاری رکھے، یہی معاملہ ہے جو میں عرض کر رہا ہوں۔ فرزند اقبال اس اعتبار سے محترم ہے کہ وہ اقبال کے فرزند، لیکن فکر میں کجی ہے تو اس کی بات وضاحت کے ساتھ نشاندہی کرنی پڑے گی۔ دیکھیے نظام جو ہے اس میں سماجی نظام بھی ہے، انہوں نے سارا زور دیا اقتصادیات کے اوپر، میں بھی مانتا ہوں آج کی دنیا میں واقعتاً اقتصادیات کی اہمیت جو ہے وہ سب سے بڑھ گئی۔ آج کا انسان ایک اقتصادی حیوان بن گیا، آج کا انسان اکنامک اینیمل کہلاتا ہے، یہ ایک حیوان ہے، اس کی اقتصادیات جو ہے اس کا اہم ترین مسئلہ ہے۔ اس اعتبار سے اگر آپ ڈیو جو ہے اس کی اہمیت جو ڈیو ہے وہ دے تو کوئی حل نہیں، لیکن میں انہیں توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ سب سے بنیادی نظام سماجی نظام ہے، اس میں بے حیائی اور بے پردگی جو ہے، علامہ اقبال نے اس کے خلاف بھی بغاوت کی تھی اور اس کے خلاف بھی علم جہاد بلند کیا تھا۔ آپ اس کی فکر کے اس گوشے کو کیوں بھول جاتے ہیں، اس کے بارے میں کیوں بات نہیں کرتے؟ بلکہ سب سے زیادہ تفصیلی احکام قرآن مجید میں، آپ چھوڑ دیجئے حدیث کو، اس کے بارے میں تو کچھ لوگوں کی رائے مختلف ہو سکتی، خود قرآن دیکھیے نا، اس میں اتنے تفصیلی احکام اقتصادیات کے بارے میں نہیں ہے جتنے کہ سماجی احکام ہیں، آئینی قوانین ہیں، سماجی ویلیوز ہیں، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے۔ جس تفصیل سے کہ سماجی نظام قرآن مجید میں زیر بحث آیا ہے اتنی تفصیل سے کوئی نظام نہیں آیا، نہ اقتصادی نہ سیاسی۔ سیاسی نظام کا تو کوئی ڈھانچہ قرآن نے دیا ہی نہیں، اصول دیے، حاکمیت اللہ کی، جو اس کا حکم ہے، اس کے رسول کا فیصلہ ہے، وہ تو بائنڈنگ ہے، 100% قوم کے افراد مل کر بھی اس میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتے۔ ہاں جہاں اللہ کا اور اس کے رسول کا کوئی واضح حکم نہیں ہے، یہ امرکم ہے، یہ تمہارا معاملہ ہے اور تمہیں اپنا یہ معاملہ امرہم شورا بینہم باہمی مشاورت سے طے کرنا چاہیے۔ اس کو آپ اسلامی جمہوریت کہہ لیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں، لیکن بس صرف یہ چیزیں آپ کو ملے گی قرآن میں، پارلیمانی نظام ہو، صدارتی نظام ہو، یونٹری ہو یا فیڈرل ہو، کانفیڈرل، کوئی بحث قرآن کرتا ہی نہیں۔ اپنے حالات دیکھو اور اس کی مناسبت سے جو نظام تجویز کرنا چاہو کر لو، کوئی ریسٹرکشن نہیں۔ اسی طرح اقتصادیات کے ضمن میں اصول بھی دیے ہیں، اصول دیے ہیں کہ لا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم، دیکھو ایسا نہ ہو جائے کہ دولت تمہارے سرمایہ داروں ہی کے مابین گردش میں رہے۔ 1 کروڑ پتی کی بیٹی لاکھوں روپے کا جہیز لے کر دوسرے کروڑ پتی کے ہاں چلی گئی، سرمایہ نے جنبش تو کی ہے لیکن 1 کروڑ پتی سے دوسرے کروڑ پتی کے ہاں وہ سرمایہ پہنچ گیا، یہ گردش تو ہے، لیکن بین الاغنیاء منکم، یہ طبقات میں تم تقسیم ہو چکے ہو، کروڑ پتی کی بیٹی کسی جھگی والے کے ہاں تو نہیں جائے گی نا۔ یہ ساری دولت کی جو ہو رہی ہے گردش، یہ ایک خاص طبقہ ہے جو اس سے فائدہ اٹھا رہا ہے، غریب کا خون چوسا جا رہا ہے، اس کو حقوق حاصل نہیں ہو رہا۔ باقی احکام بھی دیے ہیں، احکام میں سود، جوئے کی حرمت سر فہرست ہے، لیکن اس سے نیچے اتریے سماجی سلسلے میں آئینی قوانین انتہائی مفصل قرآن مجید نے دیے۔ 4 رکوع تو سورہ بقرہ میں چلے گئے مسلسل، پھر سورہ نساء میں ہے، سورہ مائدہ میں ہے، سورہ طلاق میں ہے، سورہ تحریم میں ہے، سورہ احزاب میں ہے، سورہ نور میں ہے، سورہ مجادلہ میں ہے، یہ تو ہمارے آئینی قوانین۔ تو میں ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں، آج انہوں نے بھی وہ شعر جو ہیں بڑی تفصیل سے لکھے ہیں اپنے مضمون میں، جن کے بارے میں نے بارہا آپ سے عرض کیا ہے کہ میں پیغام علامہ اقبال کا پیغام، ایک ہے اقبال کا فلسفہ، اس کے لیے آپ کو خطبات پڑھنے ہوں گے یا اسرار و رموز پڑھنے ہوں گے، اسرار خودی، رموز بے خودی۔ خطبات انگریزی میں ہے اور دقیق مضامین ہیں اس کے، یہ فارسی میں ہے اور ہماری قوم فارسی سے نابلد ہو چکی، لیکن بہرحال کسی کو فلسفہ اقبال اگر سمجھنا ہے تو وہ مثنوی اسرار و رموز پڑھے اور خطبات اقبال کا مطالعہ کرے۔ ایک ہے اقبال کی شاعری اور جذباتی شاعری، اس میں میرے نزدیک نقطہ عروج ہے اقبال جبریل، اور خاص طور پر اس کی جو
اسے میں کیا کہوں، نظم کہوں، قصیدہ کہوں، غزل کہوں، کیا کہوں میں نہیں جانتا، لیکن واقعہ یہ کہ اقبال کی شاعری کا نقطہ عروج ہے، ذوق و شوق۔ لیکن اقبال کا پیغام، اس کے لیے نقطہ عروج ذروہ سنام، یہ ارمغان حجاز کی وہ نظم ہے، ابلیس کی مجلس شورا، اور اس کا جو کرکس آف دی میٹر جسے آپ کہتے ہیں، لب لباب، وہ چند اشعار ہیں۔ جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں، یہ ابلیس صاحب فرما رہے ہیں، کنکلوڈ کر رہے ہیں اپنے مشیروں کی گفتگو جو ہوئی ہے اس پر اپنا آخری تجزیہ بیان کر رہے ہیں کہ مجھے اگر کوئی خطرہ ہے، نہ روسیوں سے ہے، نہ امریکیوں سے ہے، نہ اشتراکیوں سے ہے، نہ سرمایہ داروں سے ہے، یہ تو سب میرے ہی ایجنٹ ہیں، ان سے مجھے کوئی خطرہ نہیں ہے اگر کوئی خطر مجھ کو تو اس امت سے ہے جس کی خاکستر میں ہے اب تک شرارے آرزو، خال خال اس قوم میں اب تک نظر آتے ہیں، وہ کرتے ہیں اشک سحرگاہی سے جو ظالم وضو۔ جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں، یہ میرے لیے بڑے اطمینان کی بات ہے کہ اس امت کا کوئی تعلق قرآن سے رہا ہی نہیں، سلیس اگر کوئی ہے، اطمینان ہے تو اس سے ابلیس کو ہے، وہی سرمایہ داری بندہ مومن کا دین۔ جانتا ہوں میں کہ مشرق کی اندھیری رات میں بے ید بیضا ہے پیران حرم کی آستین، عصر حاضر کے تقاضاؤں سے ہے لیکن یہ خوف ہو نہ جائے آشکارا شرع پیغمبر کہیں، زمانے کے اپنے کچھ تقاضے ہیں ابھر رہے ہیں، اور مجھے اندیشہ ہے کہ محمد کا اسوہ صلی اللہ علیہ وسلم اور محمد کی لائی ہوئی شریعت اس کی طرف لوگوں کی توجہ نہ ہو جائے گا۔ الحذر آئین پیغمبر سے 100 بار الحذر، ظاہر بات ہے یہ ابلیس کا قول ہے، ہمارے لیے تو آئین پیغمبر جو ہے مبارک ہے، تہنیت ہو اس کو، مبارک بات ہے اس کو، خوش آمدید۔ وہ کہہ رہا الحذر آئین پیغمبر سے 100 بار الحذر۔ اب اس کے بعد نوٹ کیجئے، ایک مصرے میں اسلام کے سماجی نظام کے مقاصد بیان کر دیے، حافظ ناموس زن مرد آزماں مرد آفرین۔ اسلام کے سماجی نظام کا پہلا اصول عورت کی عصمت و عفت کی حفاظت، اسے شمع محفل نہ بناؤ، اسے اپنی خواہشات کے پورا کرنے کا آلہ نہ بنا لو، اس کے نسوانی حسن سے ہر جگہ اپنی آنکھیں سینکنے کی کوشش نہ کرو، اسے چراغ خانہ بناؤ تاکہ اس کی عصمت و عفت جو ہے، اس کی دھجیاں جو ہے وہ نہ بکھریں۔ وہ عورت ہے، وہ مستور رہنے والی شے ہے۔ یہ پورا نظام لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب تک نہ پھٹکو، انہ کان فاحشۃ وساء سبیلا۔ حافظ ناموس زن مرد آزما، معاشرے کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے نہیں ہے۔ سیاسی عمل کا بوجھ مردوں کو اٹھانا ہے، عورتوں کو نہیں اٹھانا۔ مرد آزما چیلنج ہے تو مردوں کے لیے، جنگ جو ہے مرد کریں گے، عورتیں نہیں کریں گے۔ ہاں عورتوں کو جیسے امریکی لے آئے تھے اپنے ساتھ، اپنے مرد فوجیوں کی دل کے بہلاوے کے لیے اس کا، اور آج جو ہے سعودی عرب کے اندر جس طرح کا طوفان ان کی وجہ سے آ رہا ہے بے حیائی کا، کچھ پردے پڑے ہوئے تھے سعودی معاشرے پر، اب وہ پردے اٹھ رہے ہیں۔ یہ ڈرامہ دکھائے گا کیا سین، پردہ اٹھنے کی منتظر رہنے گا۔ مرد آزما مرد آفرین، مرد کے لیے چیلنج ہے، زندگی کے زیادہ بوجھل کام مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے گھر میں رہیں، چراغ خانہ بنیں، اولاد کی پرورش کریں، ان کے اندر بہترین جذبات پیدا کریں۔ بطول باش و پنہا شو ازی عصر کہ در آغوش شبیر بگیری، اے مسلمان عورت حضرت فاطمہ کا اسوہ اختیار کر، پنہا شو، پنہا رہو، مستور رہو، چھپی رہو، اور اس عصر حاضر کے رجحانات کے اندر بہہ نہ جاؤ۔ اسی سے امید ہے کہ تمہاری گود میں شبیر جیسے بیٹے جوان جو ہے پرورش پائیں، اور حسن اور حسین جیسے پھول جو ریحانتان ہیں، حضور کے چمن کے 2 پھول، وہ حضرت فاطمہ کی گود میں کھلے ہیں اور پھولے ہیں، پھلے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا موت کا پیغام ہر نوع غلامی کے لیے، نہ کوئی فخور و خاکہ، نہ گدائے رہنشین۔ ایک شعر کے اندر سیاسی عدل، حاکم و محکوم کی کوئی تقسیم نہیں ہونی چاہیے، کوئی فخور نہیں، کوئی ذل سبحانی نہیں،
کوئی وہ نہیں کہ جن کے پاس حکومت اور اختیار ہو. اور پھر دو شعر ذرا ترتیب تو دیکھیے. آج کی دنیا میں جن چیزوں کی اہمیت زیادہ ہو گئی ہے اس کے اعتبار سے علامہ اقبال نے اقتصادیات کو کتنی اہمیت دی. میں مانتا ہوں اس حد تک بات کہی جائے تو صحیح ہے. کرتا ہے دولت کو ہر آلودگی سے پاک و صاف، منعموں کو مال و دولت کا بناتا ہے امین. یہ ہے نقد دولت کا معاملہ. میں ابھی اسی کے حوالے سے جو کہ بات کر رہا ہوں، اس لیے آج یہ اشعار میں نے پھر آپ کو سنا دیا. ایک ہے سرمایہ کو صاف کرنا گندگی سے، سود کی آلائش نہ لگی ہوئی ہو، جوئے کی گندگی اس کے ساتھ نہ جڑ جائے. کرتا ہے دولت کو ہر آلودگی سے پاک و صاف. یہ آلودگی ہے، اس میں نجاست جو ہے سود کی شامل ہو گئی، اس میں گندگی جو ہے جوئے کی آ گئی. منعموں کو مال و دولت کا بناتا ہے امین. یہ امانت ہے تمہارے پاس، تم مالک نہیں ہو اس کے. اس کو صرف بھی کرنا ہے، کمانا ہے تو سود سے نہیں، جوئے سے نہیں، اور کسی حرام ذریعے سے نہیں. خرچ کرنا ہے وہاں جہاں تمہارے رب کو پسند ہے کہ خرچ کرو. تم تو امین ہو، مالک تو وہ ہے. بندہ مومن امین حق مالک است. اور اگلا شعر ہے جو زمین کے سود سے متعلق ہے. اس سے بڑھ کر اور کیا فکر و عمل کا انقلاب، بادشاہوں کی نہیں اللہ کی ہے یہ زمین. کسی زمیندار اور جاگیردار کی ملکیت نہیں ہے. کسی بادشاہ کو یہ حق نہیں تھا کہ بخش دی جاگیر. انگریزوں نے بخش دی جاگیریں اور وہ چلی آ رہی ہیں. گویا کہ کوئی آسمان سے اترا ہوا صحیفہ ہے جن کے پاس بھی کوئی موجود ہے، کوئی سند انگریز کی جاری کردہ کہ یہ ہماری جاگیر ہے. اس سے بڑھ کر اور کیا فکر و عمل کا انقلاب، بادشاہوں کی نہیں اللہ کی ہے یہ زمین. چشم عالم سے رہے پوشیدہ یہ آئیں تو خوب. یہ غنیمت ہے کہ خود مومن ہے محروم یقین. ابلیس کو اندیشہ ہے تو اس کا کہ اصل حاضر کے تقاضاؤں سے ہے، لیکن یہ خوف ہو نہ جائے آشکارا شرع پیغمبر کہیں، اور اطمینان ہے تو اس سے ہے کہ یہ غنیمت ہے کہ خود مومن ہے محروم یقین. چشم عالم سے رہے یہ پوشیدہ یہ آئیں تو خوب. اب اس کے حوالے سے میں عرض کر رہا ہوں، اقتصادی نظام کے حوالے سے دو ہیں چیزیں جو بڑی اہمیت کی حامل ہیں. ایک ہے نقد کا سود، ایک ہے زمین کا سود. اور پھر میں آج جو رجسٹر کرا رہا ہوں، ہماری کتنی بڑی بدقسمتی ہے اور دین کی کتنی بڑی محرومی ہے کہ آج بھی، آج کی تاریخ تک بھی علماء دین زمین کے سود کے بارے میں زبان کھولنے کے لیے تیار نہیں. زیادہ شور و غل اگر وہ ہے بھی رہا ہے، احتجاج بھی ہے. اول تو یہ کہ شریعت بل جو سینٹ نے پاس کیا تھا اس میں بھی سود خوروں کے لیے رعایت موجود تھی، اور اب جو بل نواز شریف صاحب نے پیش کیا گیا اس میں تو کھلم کھلا 3 سال تو مزید مہلت ہمیں ویسے ہی درکار ہے. پھر یہ کہ اگر پاس ہو بھی گیا تو بہرحال گھبرانا نہیں چاہیے، نہ امریکہ کو، نہ IMF کو، نہ ورلڈ بینک کو. ان کے قرضوں پر سود انہیں لازمن ملتا رہے گا، اور آئندہ بھی ہم ان سے سودی معاملہ کرتے رہیں گے. لیکن یہ کہ میں اس وقت جو چیز عرض کر رہا ہوں یہ کہ افسوس کہ اس کی طرف ابھی علماء دین، رجال دین کا کوئی رجحان نہیں. ہم نے کوشش کی، بیڑا اٹھایا کہ کم سے کم لوگوں کو معلوم تو ہو جائے. یہ ہنین مریا کر کے مسلمان زمیندار جو ہے وہ ہضم کر رہا ہے مزارعت کی آمدنی کو. محنت کرے کاشتکار اور عیش کرے زمیندار، کس اصول اخلاق کی روح سے جائز؟ ہم نے عام کم سے کم یہ بات کی ہے، امام ابو حنیفہ کے نزدیک مزارعت حرام مطلق، امام مالک کے نزدیک حرام مطلق، امام شافعی کے نزدیک کھیت کھلا ہے تو مزارعت حرام مطلق. جائز اگر ہے تو صرف باغ کے تابع اگر زمین ہو تو کوئی معاملہ ہو سکتا. 3 امام اہل سنت کے 4 میں سے 3 75% اس کی حرمت کے قائل. عام تو ہو جائے یہ بات، پھیل تو جائے یہ بات، ہم یہی کر سکتے ہیں، ابھی وہ کر رہے ہیں. دوسری یہ بات بھی واضح کی حضرت عمر کے اجتہاد کی روح سے یہ ساری زمینیں جو ہیں پاکستان کی یہ کسی کی انفرادی ملکیت ہے ہی نہیں، خراجی زمینیں ہیں.
یہ سارے علاقے بزور شمشیر فتح ہوئے تھے. بزور شمشیر جو زمینیں فتح ہوئی وہ کسی کی ملکیت نہیں ہے، وہ مسلمانوں کی اجتماعی ملکیت ہے، بیت المال کی ملکیت ہے. لہذا بالکل نیا بندوبست اراضی ہو سکتا ہے. کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا میری شہ کیسے لے رہے ہو مجھ سے، تمہاری یہی نہیں، ہم تمہیں دے دیں گے، خالی تمہیں بھی نہیں چھوڑیں گے. جو ایک منیمم یونٹ ہے وہ دے دیں گے، ان کو بھی دے دیں گے تاکہ وہ بھی اس سے زمین حاصل سے کوئی پیداوار حاصل کر لیں. لیکن نیا بندوبست اراضی، ایبسولوٹلی نیو سیٹلمنٹ آف لینڈ، یہ ممکن ہے اگر حضرت عمر کے اس فتوے پر عمل کیا. اگر وہ نہ ہو تو یہ کہ مزارعت کے بارے میں دیکھیں جائز ہے کہ نہیں، یا یہ کہ جائز ہے تو اس پہ شرطیں، اگر جن کو ہم صاحبین کہتے ہیں قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے جواز کا فتویٰ دیا ہے حنفی علماء میں سے. شاگرد تھے امام اعظم ابو حنیفہ کے رحمۃ اللہ علیہ، لیکن امام ابو حنیفہ اسے حرام کہہ رہے ہیں، انہوں نے فتویٰ دیا جواز کا، لیکن شرطیں لگائی ہیں. دیکھنا چاہیے وہ شرطیں ہمارے یہاں آبزرو ہو رہی ہیں کہ نہیں ہو رہی. تو میں نے اس کے لیے تو دو ہی کام کیے. ایک یہ کام کہ اس کو عام کیا، مطالبہ کیا تھا سن 82 میں ضیاء الحق صاحب کی شورا میں جو 2 مہینے میں نے گزارے تھے، اس میں یہ مطالبہ بھی کیا تھا کہ ایک لینڈ کمیشن بنائیے، علماء دین، جید علماء دین کو شامل کریں اور بندوبست اراضی کے ماہرین کو شامل کریں، اور وہ بیٹھ کر طے کریں کہ پاکستان کی جو زمینیں ہیں ان کا سٹیٹس کیا ہے، یہ خراجی ہے کہ عشری. خراجی ہے تو سارا مسئلہ ہی حل ہو جائے گا، خراج براہ راست بیت المال میں آئے گا، اور یہ سارے غلط ٹیکس جو ہیں جنہوں نے لوگوں کو بے ایمان بننے پر مجبور کر دیا ہے، جھوٹ بولنے پر سب ختم ہو جائے، ضرورت ہی نہیں ہو. بیچ میں سے جاگیردار اور یہ جو عیاشیاں کرتے ہیں یہ ختم. ہاں تمہیں بھی زمین دے دیں گے تو چلاؤ، حل کرو محنت، ٹریکٹر چلاؤ. بہرحال ایک کام ہم نے یہ کیا. پھر ایک کام وہ کیا، ایک جید عالم دین مولانا محمد تحسین صاحب کی کتاب شائع کی، اسلام اور نظام زمینداری. تمام علماء کو ہم نے یہ چیلنج کیا کہ اگر اس کتاب میں جو کچھ لکھا ہے غلط ہے، اس کی آپ نفی کیجئے، تردید کیجئے، ہم شائع کریں گے. حافظ احسان الہی ظہیر مرحوم نے میرے خلاف بڑی تقریر کی تھی کہ یہ بڑی گمراہی پھیلا رہا ہے. میں خود حاضر ہوا جا کر، اور اس کتاب کی ابھی وہ کتابی شکل میں ہم نے شائع نہیں کی تھی، مسودہ تھا، اس کی فوٹو اسٹیٹ کاپی دے دی کہ آپ اس پر تنقید کیجئے، میں شائع کروں. ایک حرف نہیں انہوں نے لکھا. میرے بزرگوں میں سے مولانا عبدالغفار حسن صاحب ابھی باقاعدہ حیات ہیں، انہوں نے بھی تشویش ظاہر کی. میں لے گیا 2 مرتبہ میں نے انہیں اس کی فوٹو اسٹیٹ کاپی دی ہے. پہلے دی تھی وہ کہیں گم ہو گئی، پھر دی جا کر 100 صفحے سے زیادہ تھے جس کی فوٹو اسٹیٹ میں نے 2 مرتبہ پہنچائی کہ تنقید کیجئے، میں شائع کروں. ایک حرف نہیں ملا. انہوں نے ثابت کیا ہے کہ اسلام کی روح سے زمینداری کا کوئی نظام نہیں. بہرحال دوسرا مسئلہ جو ہے وہ ہے یہ نقد کا سود، جس کے لیے آیات بھی میں نے آج آپ کو سنائی. کہا گیا وہ پاگل ہیں، شیطان نے ان کے ہوش و حواس دور کر دیے ہیں، ختم کر دیے ہیں، جو سود کو کہتے ہیں کہ یہ بھی بیع کے مثل ہے. ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا الذین یاکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس. جیسے شیطان کسی کے حواس باختہ کر دے کسی کو، ایسے ہی ان کے حواس جو ہے ختم ہو چکے ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ سود اور بیع، تجارت اور سود ایک ہی شے. معاذ اللہ. وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا. اللہ نے تو بیع کو حلال کیا ہے اور ربا کو حرام کیا. اب تم یہ کہو اللہ کو مانتے ہو کہ نہیں مانتے؟ تم یہ کہو قرآن کو مانتے ہو کہ نہیں مانتے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے؟ Do you believe it's the word of Allah? تم یہ کہو تم رسول کو مانتے ہو کہ نہیں مانتے؟ اگر اللہ اور رسول اور قرآن کو مانتے ہو تو اللہ نے تو حرام کر دیا ہے سود کو اور حلال ٹھہرایا بیع کو. سیدھی بات. طے کرنے کی بات یہ کہ ہم مسلمان ہیں کہ نہیں ہیں. یہ جو مسئلہ ہے اس میں جو ایک دلیل پیش کی جاتی ہے، آج اصل میں میں زیادہ اور مشوش تشویش کے اندر مبتلا ہو گیا. میں آج پھر کوئی امام کعبہ صاحب کا کوئی فتویٰ آ گیا اخبار میں. اول تو یہ لفظ غلط ہے، امام کعبہ کہنا بہت بڑی حماقت ہے.
کعبے کا کوئی امام نہیں ہوتا، مسجد حرام کے امام ہے امام عبداللہ ابن سبیت. بہرحال میں بھی ادب کرتا ہوں، احترام، جب بھی حاضری ہوئی ہے بہرحال ان کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں، لیکن یہ کہ ان کی کوئی رائے جو ہے ہمارے لیے قرآن و سنت سے بالا تر نہیں ہے. مجھے تو یاد آ گیا ضیاء الحق مرحوم کے زمانے میں بھی ان کے اس طرح کے فتوے آتے رہتے تھے، اور وہ کہتے تھے میں بہت خوش ہوا یہاں ترویج شریعت کا جو کام ہو رہا، وہ کون سا کام ہوا وہ ہمارے سامنے تو آیا نہیں، لیکن سند پر سند جو ہے وہ عطا کرتے رہے. آج اسی طرح کی کوئی سند کوئی صاحب لے کر آئے ہیں ان سے کہ سود کے خاتمے کے لیے 3 سال کی مدت مناسب ہے، یعنی 3 سال تک سودی معاملات جاری رہے تو کوئی حرج نہیں. خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں، ہوئے کس درجہ فقیہان حرم بے توفیق، چاہے وہ امام حرم ہو چاہے وہ فقیہ حرم ہو. کس نے حق دیا انہیں یہ فتویٰ دینے؟ اللہ کے اس حکم کے صریحاً خلاف. فاذنوا بحرب من اللہ ورسولہ، اگر باز نہیں آتے ہو تو تمہارے لیے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے الٹیمیٹم ہے، چیلنج ہے. اس میں ایک بہت بڑا مغالطہ ہے. وہ مغالطہ چونکہ مجھے اس کا اندازہ ہوا، ایک ہمارے ہاں کے بڑے سینئر بیوروکریٹ ہیں، ریٹائرڈ ہیں اب، اور وہ بھی اس موجودہ شریعت بل کی تیاری میں اور بلوں کی تیاری میں انہوں نے بڑا وقت لگایا ہے، بڑی محنت کی ہے. تو ان کے خلوص و اخلاص کا پاکستان سے ان کے ساتھ جو ان کے دل میں محبت ہے سب کا قائل. لیکن ان سے گفتگو کا مجھے بڑا فائدہ ہوا کہ ایک حقیقت جو شاید اس کے بغیر مجھ پر منکشف نہ ہوتی اور اتنی واضح نہ ہوتی اب واضح ہو گئی. انہوں نے فرمایا کہ مدت تو درکار ہے، ایک دن میں تو نہیں ہو سکتا. یہ بات بڑی معقول ہے، لیکن میں نے جو بات کہی ہے وہ میں آج آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں تفصیل سے. انہوں نے بھی تسلیم کیا ہاں تمہاری بات ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ انہیں اجر دے. صدق بالحسنى، سچی بات کی تصدیق کر دینا بھی بہت بڑی نیکی ہے، بہت بڑا خیر. اس میں جو ہمارے مطالبے ہیں پہلے تو وہ نوٹ کر لیجئے وہ ہیں کیا، پھر میں بتاؤں گا کہ دھوکہ کیا ہے. مطالبہ نمبر 1 یہ ہے کہ فیڈرل شریعت کورٹ کی جو ہتھکڑیاں بنی ہوئی تھیں اور بیڑیاں پڑی ہوئی تھیں، جو میں نے 12 بیان کی ہیں، 4 تھیں، 2 ہتھکڑیاں 2 بیڑیاں، ان میں سے ایک ہتھکڑی کھل چکی ہے. یعنی مالی معاملات فیڈرل شریعت کورٹ کے دائرے سے جو باہر تھے وہ اندر آ گئے. اب وہ چاہتے ہیں کہ دوبارہ ہتھکڑی ڈال دیں 3 سال کے لیے. پہلا مطالبہ یہ کہ وہ کھل گئی ہے، اب اس پر دوبارہ وہ ہتھکڑی نہ پھیلائی جائے. انہیں پورا موقع دیا جائے شریعت کورٹ کو، فیڈرل شریعت کورٹ کو، کہ وہ ان مسائل کے بارے میں غور و فکر کر سکیں اور اس کے بارے میں اپنے ورڈکٹ دیں. دوسرا فیصلہ یہ کہ جو بھی فیصلہ آئے، جب بھی آئے، میں جب کا میں وضاحت کروں گا بعد میں کہ اس سے مراد کیا ہے. جب بھی آئے، جو بھی آئے، وہ مؤثر میں ماضی ہونا چاہیے. اب مؤثر میں ماضی ہونے کے 2 یہاں پہ جز ہیں، ان میں سے ایک میں اس کا قائل نہیں ہوں، دوسرے کا قائل ہوں. ایک تو یہ ہے کہ جب بھی وہ فیصلہ نافذ ہو اس سے پہلے جو سود کھایا پیا گیا کیا وہ بھی واپس اگلوایا جائے گا؟ ایک فیصلہ تو یہ کرنا ہوگا. مؤثر میں ماضی ہونے کا ایک معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ جو کھایا پیا ہے آج تک وہ بھی اگلواؤ. یہ ناممکن العمل بھی ہے اور خود قرآن مجید نے بھی اس کے بارے میں نرمی کی ہے. دیکھیے الفاظ آپ کو سنا رہا ہوں. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین فإن لم تفعلوا فاذنوا بحرب من اللہ ورسولہ وإن تبتم فلکم رؤوس اموالکم لا تظلمون ولا تظلمون فمن جاءه موعظۃ من ربہ فانتہى فلہ ما سلف وامرہ الی اللہ. یہ الفاظ ہیں. جس شخص تک اللہ کی یہ نصیحت پہنچ گئی اور وہ بعد آ گیا تو جو پہلے کھا چکا ہے وہ اس کا ہے، یعنی اس کا اس سے حساب نہیں لیا جائے گا کہ واپس کرو. لیکن اس کے یہ معنی نہیں کہ اللہ کے ہاں بھی حساب نہیں ہوگا. وامرہ الی اللہ، اس کا فیصلہ اللہ کے پاس ہے. اگر خلوص و اخلاص کے ساتھ اس نے فیصلہ کیا ہے تو اللہ معاف فرما دے گا. اگر اس میں کوئی کمی ہے تو پکڑ ہو جائے گی گناہ کی آخرت میں. دنیا میں یہ ہے کہ جو پہلے کھایا پیا گیا اس پر مواخذہ نہیں ہوگا، اسے واپس اگلوایا نہیں جائے گا. فمن جاءہ موعظۃ من ربہ فانتہى
فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ۔ اس معنی میں یہ نرمی تو ہو سکتی ہے کہ جب بھی فیڈرل شریعت کورٹ کا فیصلہ آئے کہ فلاں معاملہ جو ہے یہ سودی ہے، ربا کا ہے، آج سے یہ ساقط ہو رہا ہے، تو اس وقت سے پہلے کا جو معاملہ جو کچھ کھایا پیا گیا اس کا مواخذہ نہیں ہوگا اور اس کو واپس وصول کرنے کی جد و جہد نہیں ہوگی۔ البتہ آئندہ کے لیے وہ معاہدہ کالعدم ہو گیا، چاہے وہ 10 سال پہلے کیا گیا تھا۔ اب اس تاریخ کے بعد سے اس معاہدے کا کوئی وجود نہیں ہونا چاہیے، جبکہ شریعت بل جو سینٹ نے پاس کیا اس میں بھی گنجائش یہ رکھی گئی کہ جو پہلے کانٹریکٹ ہو چکے تھے سودی وہ بعد میں بھی جاری رہیں گے۔ یہ شریعت کے حکم کے واضح خلاف ورزی ہے اور قرآن مجید کی صریح مخالفت ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ میرے اور میرے رسول کی طرف سے اعلان جنگ، میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ خود اللہ اور اس کے رسول کے خلاف ہماری جانب سے اعلان جنگ ہے۔ یہ تو ہے ہمارے دو مطالبے، اور اب جو اس میں مغالطہ اور دھوکہ ہے اس کو سمجھ لیجیے۔ سود کا اگر فیڈرل شریعت کورٹ کے ذریعے سے اس کے خاتمے کا نظام چلے، وہ بھی ایک دن میں نہیں ہو جائے گا۔ سب سے پہلے تو فیڈرل شریعت کورٹ غور کرے گی سود کی ڈیفینیشن کیا ہے، سود کسے کہتے ہیں۔ ہمارے ہاں کثیر تعداد میں وہ دانشور موجود ہیں جو بینک کے سود کو سود کہتے ہی نہیں، وہ بھی اس ملک کے شہری ہیں نا، انہیں بھی حق حاصل ہے جائیں کورٹ کے ساتھ آرگو کریں۔ تو سب سے بڑا مسئلہ تو یہ ہے، ابھی ڈیفائن تو کیجئے سود کہتے ہیں کسے۔ دیکھیے دو الفاظ انگریزی میں جو آتے ہیں، ایک یوزلی ہے، اس کو تو سب مانتے ہیں بہت بری شے ہے۔ ایک غریب آدمی کو اپنی بچی کی شادی کرنی ہے، وہ جا کر کسی مہاجن سے قرض لے آتا ہے، وہ کاروبار کرنے کے لیے قرض نہیں لے رہا ہے، وہ تو اپنی ایک ضرورت کے تحت کر رہا ہے۔ یا کسی کو کسی وقت فاقہ پڑا ہوا ہے، معاشرہ اتنا گر چکا ہے کہ کوئی اس کی مدد نہیں کر رہا ہے، تو وہ کسی سے جا کر کسی بنیے سے وہ کوئی ادھار پر مال لے آتا۔ اگر وہ بنیا کہے کہ مجھے اس کے اوپر سود بھی چاہیے، یہ ہے یوزلی، اس کو تو پوری دنیا کنڈیم کرتی ہے۔ لیکن وہ قرض جو لیا جا رہا ہو کاروبار کے لیے، اس پر بھی اگر کوئی معین شرح پر نفع لیا جا رہا ہو، جو بینک کا معاملہ ہے، آپ نے بینک سے 10 کروڑ روپے لیے، آپ نے مل لگائی، فیکٹری لگائی، آپ کی کوئی ذاتی ضرورت نہیں تھی، کوئی فاقہ آپ کو نہیں پڑ رہا تھا، آپ کاروبار کرنا چاہتے ہیں، آپ اس کاروبار کے لیے سرمایہ آپ نے حاصل کیا ہے، اس پر اگر کوئی بینک ریٹ کے مطابق انٹرسٹ چارج کرتا ہے تو آیا یہ سود ہے یا نہیں؟ سب سے پہلا یہ مسئلہ ہوگا کہ جو طے کرنا ہوگا، کوئی ایک دن میں تو طے نہیں ہو جائے گا نا، ٹائم کنزیومنگ ہے یہ سارے معاملات۔ یہ تو آج طے کر دیجئے کہ سود کو ہمیں حرام کر دینا ہے آج سے ہی۔ اب سود کیا ہے کیا نہیں ہے اس پر وقت لیں گے تو یہ جائز وقت ہوگا جو صرف ہوگا۔ تمام ہمارے ہاں جتنے بزنس ہو رہے ہیں، فارورڈ ٹریڈنگ ہو رہی ہے، آیا یہ جوا ہے یا نہیں؟ یہ ہمارے پراپرٹی ڈیلرز دو طرف سے کمیشن لے رہے ہیں، یہ جائز ہے کہ نہیں؟ کمیشن ایجنٹ دونوں طرف سے کمیشن لے رہے ہیں، بیچنے والے سے بھی اور خریدار سے بھی، یہ جائز ہے یا نہیں؟ یہ تو جب آپ طے کر دیں گے کہ مالی معاملات فیڈرل شریعت کورٹ کے دائرہ اختیار میں آ گئے تو ایک بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا۔ آپ نے سودا کیا، 10 لاکھ کے زمین کا پلاٹ آپ خرید رہے، لیجیے جی یہ میں 1 لاکھ بیانہ دیتا ہوں، فلاں تاریخ کے اندر اگر میں آپ رجسٹری کرا لوں گا تو 9 لاکھ دوں گا اور رجسٹری کرا کر یہ پلاٹ میرے نام منتقل ہو جائے گا، نہ کروں تو بیانہ بھی گیا۔ یہ جائز بھی ہے کہ نہیں شریعت کی روح سے؟ مستقبل کا کوئی سودا کسی پرسنٹیج کے اوپر طے کر لیا جائے، یہ جائز بھی ہے کہ نہیں؟ یہ ساری چیزیں جو ہیں جب مالی معاملات شریعت کورٹ کے دائرے میں آئیں گے تو اس کی تمام تفصیلات جو ہے اثر نو مرتب ہوگی، معین ہوگی، ان میں وقت لگے گا کہ نہیں لگے گا؟ یہ تو نہیں کہ ایک دن میں تنفیذ ہو جائے گی۔ پھر یہ ہے کہ فیڈرل شریعت کورٹ کا جو طریقہ کار ہے، جو طے ہے دستور کے اندر، وہ بھی یہ ہے کہ فیڈرل شریعت کورٹ بھی یہ نہیں کرے گی
کہ آج اس نے فیصلہ کیا کہ بینک کا انٹرسٹ سود ہے تو اسی وقت نافذ بھی کر دیں، نہیں، اتنی حماقت بھی نہیں ہے. وہ یہ نوٹس دیں گے حکومت کو، فیڈرل شریعت کورٹ کی طرف سے نوٹس آئے گا، ہم آپ کو 6 مہینے کی مہلت دے رہے ہیں، 6 مہینے کے اندر اندر آپ اس کام کو بدل دیجئے، کوئی نظام لے آئیے جو شریعت کے خلاف نہ ہو. اگر نہیں کریں گے تو 6 مہینے کے بعد یہ سارا نظام ختم ہو جائے گا، پھر آپ جانیں آپ کا کام. یہ دلیل تھی جس کے تحت کہ صدر غلام اسحاق صاحب کو رات کے 11 بجے جگا کر، اور وہ جو تھا قتل کے مقدمات کے سلسلے میں جو ترمیم آئی ہے اس پر ان کے دستخط کرائے گئے، اس لیے کہ کورٹ کی طرف سے فائنل ورڈکٹ تھا، نو ایکسٹینشن. اب فلاں تاریخ کو یہ حکم کل عدم ہے، اس ویکوم کو فل کر سکتے ہو تو کر لو، نہیں تو ہم پر الزام نہیں ہوگا. پیپلز پارٹی کی حکومت دیر پر دیر کرتی گئی، عدالت سے ایکسٹینشن دیتی گئی، لیکن ایک وقت آیا کہ عدالت نے کہا نو مور ایکسٹینشن. تو یہ بات اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ اگر شریعت کورٹ کے ہاتھ واقعی کھل جائے تو وہ بھی کوئی ایک دن میں ہونے والی بات تو نہیں ہے، وقت تو لگے گا. لیکن یہ کہ 3 سال کے لیے آپ شریعت کورٹ ہی میں اس بحث کا دروازہ بھی نہیں کھول رہے، گویا کہ یہ سارا اضافی وقت ہے، یہ دھوکہ ہے. اس میں یہ نہیں ہے کہ 3 سال میں ایبالش ہو جائے گا، بلکہ یہ کہ 3 سال کے بعد تو شریعت کورٹ کو حق حاصل ہوگا گفتگو کرنے کا. یہ در حقیقت دھوکہ یہ ہے مضمر اس میں. اور شاید امام عبداللہ ابن سبیل کو یہ بات اس طور سے بتائی نہ گئی ہو، وہ یہ سمجھ رہے ہو کہ یہ 3 سال کی مدت ٹوٹل ہے ایریڈیکیشن آف انٹرسٹ کے لیے. حالانکہ ہمیں تو 3 سال کیا 5 سال 10 سال یا ایک دن بھی معین کرنے کی ضرورت نہیں ہے. فیڈرل شریعت کورٹ کا دائرہ اختیار آپ مالی معاملات پر وسیع کر دیجئے، اس کے ہاتھ کھول دیجئے، پھر جو پروسیجر اس کا اس کے مطابق گاڑی چلے گی. سیٹ دی بال رولنگ. اب اس گیند کو آپ چڑھا تو دیجئے نا خدا کے لیے، اس میں جو وقت انہیں لگے گا تنقیحات قائم کریں گے، فیصلے کریں گے، بینک انٹرسٹ ربا ہے یا نہیں ہے، یہ فارورڈ ٹریڈنگ جو ہو رہی ہے یہ جائز ہے کہ نہیں ہو رہی ہے، جو جائز ہے کہ نہیں ہے. یہ سارے معاملات، ہماری ساری اکنامک پروپوزیشن، یہاں تک کہ کاروبار کی اکثر و بیشتر صورتیں حرام ہیں اس وقت. کوئی سودا ادھار کا جائز نہیں ہے شریعت اسلامی کی روح سے جس کی ٹوٹل پیمنٹ نہ ہو جائے. یہ بیع سلم کہلاتی ہے. بیع سلم سے مراد یہ ہے کہ آپ کسی شخص سے طے کرتے ہیں کہ مجھے اگلے سال مئی کے مہینے میں 10,000 من گندم دے دینا. قیمت آپ نے طے کرنی 100 روپے من، لیکن یہ سودا فاسد ہے اسلام کی روح سے اگر اس 1 لاکھ جو 10,000 گندم جو ہے اس کی پوری قیمت آپ اسی وقت ڈاؤن پیمنٹ نہیں کر دیتے. یہ نہیں 1% دے دیا اور سودا ہو گیا، یہ بیع فاسد ہے. اس لیے کہ اسلام یہ نہیں چاہتا کہ اوور ٹریڈنگ ہو. جتنی آپ کی وسعت ہے اس کے مطابق تجارت کیجیے، جتنا سرمایہ ہے اس کے مطابق اپنی بساط پھیلائیے تجارت کی. یہ نہیں کہ آپ کا سرمایہ تو 1 لاکھ ہے، آپ سودے کر رہے ہیں 1 کروڑ کے، آپ کو حق حاصل نہیں ہے اس کا. جو آپ کی ریئل ہے، آپ کا کیپٹل ہے، اس کے مطابق کیجیے. آپ اگر 10,000 من گندم کا سودا کرتے ہیں تو جو ٹوٹل قیمت ہے آج آپ کو پے کرنی ہوگی. اگر یہ کر دیں گے تو وہ بیع صحیح ہے، اگر نہیں کرتے 1% 10% ناجائز. یہ تو جب پینڈوراز باکس جس کو کہتے ہیں کھلے گا. اس لیے کہ ہمارے ہاں تو کم سے کم یہ 2 صدیاں جو بیتی ہیں اس سے پہلے بھی کوئی حال اتنے اچھے نہیں تھے. دور ملوکیت تھا، مسلمانی حکومت تھی چاہے، لیکن یہ کہ اس کے اپنے قوانین تھے. لیکن یہ 200 برس تو ہم نے گزارے انگریزوں کے تحت، اور اب جس صدی اور ہو گئی کہ اسی نظام کو لے کر چل رہے ہیں. یہ سارا ہمارا نظام جو ہے اس میں کوئی ریفرنس ہے ہی نہیں شریعت کی طرف. کیا چیز جائز ہے، کیا ناجائز ہے، کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، کوئی اس کی طرف کوئی سوال ہی نہیں، ریفرنس ہی نہیں. یہ تو جب ہوگا معاملہ تو یہ سارے بخیے ابھریں گے. اس میں جو وقت کنزیوم ہوگا، اگر آج ہم طے کر دیتے ہیں اور شریعت کورٹ کا دائرہ کھل گیا تو جو وقت کنزیوم ہوگا وہ ناگزیر ہے. ہم بھی سمجھتے ہیں کہ وہ وقت تو لگنا چاہیے، لیکن آپ اس کا دائرہ ابھی کھولنا ہی نہ چاہیں 3 سال کے لیے، یہ کسی صورت جائز نہیں. چاہے آپ اس کے لیے فتویٰ امام مسجد نبوی سے لے آئیں اور چاہے وہ مسجد حرام سے لے آئیں. میرے لیے فتویٰ اللہ کی کتاب ہے، اس سے اوپر کسی کا فتویٰ نہیں. فمن جاءہ موعظۃ فانتہی فلہ ما سلف وامرہ الی اللہ ومن عاد، جو کوئی اس کے بعد بھی
اعادہ کرے گا فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، وہ جہنمی ہے اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ سوچ لیجئے چوائس کیا ہے آپ کا۔ آپ قرآن کے اس فتوے کو اپنے اوپر نافذ کرانا چاہتے ہیں، فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، وہ جہنمی ہے اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ 45 برس پہلے ہی بیت گئے ہیں۔ وی آر آلریڈی ٹو لیٹ۔ پتہ نہیں کب وہ ڈھیل ختم ہو جائے اللہ کی طرف سے، اور کب وہ جو ہے ہینڈل کھینچ دیا جائے جس کے بعد کہ پھانسی ہی ہے اور کچھ نہیں۔ ان بطش ربک لشدید، ہمیں اللہ کے حلم پر دھوکہ دکھانا چاہیے۔ یہ جو فیصلہ، یہ میں نے جیسا کہ عرض کیا، اس بات کو مانا، میں نے کہا یہ دونوں کام حکومت کمیشن بٹھائے گی، حکومت اپنے طور پر کام کرے، وہ ایک ایگزیکٹو، اس کی جو ذمہ داری رسپانسبلٹی ہے ایگزیکٹو کی حیثیت سے، انتظامیہ کی حیثیت سے کمیشن بٹھائے، غور و فکر کرے۔ اگر یہ فیڈرل شریعت کورٹ جو ہے سود کو، انٹرسٹ کو، بینک انٹرسٹ کو ربا قرار دے دیتی ہے تو کیا کریں گے؟ ابھی سے کام شروع کر دیجیے اس پر بھی۔ یہ دونوں کام سائملٹینیس کیوں نہ ہو؟ پھر یہ کہ بہت سا کام ہو چکا ہے، آئیڈیالوجی کاؤنسل میں انبار کے انبار لگے، لیکن چونکہ آئیڈیالوجی کاؤنسل کا جو بھی فیصلہ تھا وہ نافذ تو نہیں ہوتا تھا، وہ تو اس میں سے جو بھی کمی بیشی کر کے وزارت قانون کو جو پسند آ جائے وہ نافذ ہو جائے گا۔ لہذا ان کے تمام جو محنتیں ہیں سال ہر سال کی، وہ فائلوں کی شکل میں دبی ہوئی ہیں۔ ان کی جو بینکنگ کی رپورٹ تھی اس کو تو شائع کرنے کی بھی اجازت نہیں تھی۔ یہ تو صدر ضیاء الحق صاحب نے، میں نے خاص طور پر کہا کہ خدا کے لیے آپ شائع تو کیجیے اس کو۔ یہ ایک علمی محنت ہے جو ان لوگوں نے کی ہے، آئیڈیالوجی کاؤنسل میں جو دانشور اور علماء بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے لوگ اختلاف کریں، اتفاق کریں۔ ان کی جو اس وقت تک کی محنت ہے، جس پر پیسہ خرچ ہوا ہے پاکستان کا، خزانے کا، انہیں تنخواہیں ملتی ہیں، ان کے بھتے ہوتے ہیں، ان کا ایک پورا ادارہ چل رہا ہے، تو جو کچھ ان کی محنت کا حاصل ہے اس سے آپ نے عوام کو محروم کیوں کیا ہوا ہے؟ اس میں پابندی ہے، وہ شاید نہیں ہو سکتی، لوگوں کو پتہ نہ چل جائے اصل حاضر کے تقاضاؤں سے، لیکن یہ خوف ہو نہ جائے آشکارا شرع پیغمبر کہیں، لہذا ان کی محنت کو بھی بندی رکھو۔ چشمے عالم سے رہے پوشیدہ یہ آئیں تو خوب، خیر اللہ تعالیٰ ان کو اجر دے، انہوں نے میری یہ بات مانی اور وہ پھر رپورٹ شائع کی گئی، ورنہ تو اسے ابھی دن کی روشنی دیکھنی بھی نصیب نہیں ہوئی تھی۔ تو بہت سا کام ہوا ہے اور کام بھی ہو سکتا ہے، یہ کام حکومت جاری کرے، لیکن یہ کہ شریعت کورٹ کا ہاتھ آج ہی کھول دے، جو وقت اس میں لگتا ہے وہ ظاہر بات ہے کہ وہ معقول وقت ہوگا، جیسے جیسے وہ فیصلے کریں کہ فلاں ٹرانزیکشن جو ہے یہ ربا کی زد میں آ گئی، وہ ان کو طے کرنا ہوگا کہ مزارعت ہماری جائز ہے کہ نہیں ہے۔ یہ جوئے پر جو کچھ ہو رہا ہے، یہ جو ریسز کھیلی جا رہی ہیں، یہ جو ریفرنس جو ہے وہ ہو رہی ہے، لاٹری ہو رہی ہے، کبھی ٹی وی کے نام پر، کبھی سیف گیم کے نام پر، پتہ نہیں کس کس کے نام پر، اس کے فتوے تو آنے شروع ہو فیڈرل شریعت کورٹ کے کہ یہ حرام ہے۔ تنفیذ کے لیے وہ مہلت دیں گے کہ اتنے مہلت کے اندر اندر جو ہے آپ اس کا بدل جو ہے تجویز کر لیجئے، وہ کام ہے کمیشن کا، وہ حکومت اپوائنٹ کرے، اپنے بہترین دماغوں کو اس کے اندر بٹھائے، جو بہترین اس ملک کے اندر جو سمجھنے والے لوگ ہیں فہیم، ان کو جمع کرے، یہ کام حکومت کے کرنے کا ہے، یہ اسے کرنا چاہیے۔ میں آخری بات عرض کر رہا ہوں آج، میں جو بار بار کہہ رہا ہوں کہ پتہ نہیں مہلت کب ختم ہو جائے، بیرونی اور اندرونی حالات دونوں ہی نہایت نامساعد ہو چکے ہیں پاکستان میں۔ یہ صرف ایک پنجاب کی فضا میں آپ سانس لے رہے ہیں، آپ کو اندازہ نہیں ہے سندھ میں کیا حال ہے۔ کراچی میں پھر شروع ہو گئی ہے وہ فائرنگ، اندھا دھند فائرنگ، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر۔ اندرون سندھ سیسیشنسٹ موومنٹ پھر بڑے زور شور کے ساتھ اٹھ رہی ہے۔ یہ جام صادق علی صاحب جو کچھ کر رہے ہیں، وہ وقتی طور پر تو یقیناً نظر آ رہا ہے کہ حکومت مضبوط ہے، اور وہ جو بھی ہارس ٹریڈنگ ہو رہی ہے اندر خانے، اب ان کا نام لینے والا کوئی نہیں، یا پھر جو پریشرائزیشن ہو رہی ہے مختلف طریقوں سے، اب اس کی بات بھی جو ہے وہ سامنے نہیں ہے، لیکن یہ کہ اس سے مسائل کو مستقل حل تو نہیں ہوتے۔ اس پر بھی تازہ نظام میں دو تحریریں بہت عمدہ ہیں۔ ایک تو اصل میں کچھ صحافیوں نے دورہ کیا تھا اندرون سندھ کا، انہوں نے جو تاثرات بیان کیے، میں نے کراچی سے یہ چھوٹے بھائی کو، عزیزم اقتدار احمد کو، میں نے وہاں سے یہ بات کہلوائی تھی کہ یہ مضامین بڑے اہم ہیں اور ان کو شائع کرو ندا کے اندر۔ ڈان میں چھپے تھے یہ مضامین، اس کی ایک قسط جو ہے پہلے ندا میں آئی تھی، آج آئی ہے جو اہم تر ہے، بہت اہم ہے، وہ صحافیوں کے اپنے جو ہے تاثرات ہیں، وہ سندھی نہیں ہے، وہ تو نان سندھی صحافی ہے، انہوں نے جا کر دیکھا، جائزہ لیا،
اس سے آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ پھر ایک آتش فشاں ہے جو نہ معلوم کب پھٹ جائے۔ ایم کیو ایم داخلی خلفشار میں ہے، 5-5 گھنٹے کی میٹنگ یوں ہی تو نہیں ہو رہی ہے نواز شریف صاحب کی، اتنا مصروف انسان، 5-5 گھنٹے کی میٹنگ ہو رہی ہے الطاف حسین کے ساتھ۔ اس سے میں صرف یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ سچویشن کتنی گریو ہے۔ یہ سارے علامات ہیں اس کے۔ خرطوم میں یاسر عرفات نے کہا ہے کہ امریکہ جو ہے تقریباً طے کر چکا ہے کہ پاکستان کی ایٹمی تنصیبات کو تباہ کیا جائے، اور اس کو تو ذرا سا اشارہ ہوگا، ایک گرین سگنل اسے درکار ہوگا صرف بھارت کو، اس کے لیے کیا مشکل ہے۔ یہ حالات اچھے نہیں ہیں۔ ہماری خواہش یہ، پچھلی تقریر میں نے کہا ہے، جو میثاق میں آپ پڑھ لیں گے، ہم چاہتے ہیں یہ گاڑی چلے۔ میں یہ نہیں چاہتا کہ اس ایشو پر بھی، شریعت کے ایشو پر بھی کوئی ایجیٹیشن کیا جائے، سمجھائیں بات، اپنا قائل کریں، جو بھی کچھ کریں۔ ایجیٹیشن کے لیے میرے نزدیک شرطیں دو ہیں۔ ایک، قیادت میں ایجیٹیشن ہو، نہایت منظم ہو، ڈسپلنڈ ہو، پرامن ہو۔ یہ شرطیں پوری نہیں ہو سکتی اس لیے کہ تنظیم ہے ہی نہیں۔ نعرے لگا کر لوگوں کو سڑکوں پر لے آنا، ہنگامے اور توڑ پھوڑ کر دینے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا، پھر کوئی ماشاء اللہ آ جائے گا۔ اور ماشاء اللہ ضیاء الحق صاحب کی اس بات سے مجھے 100% اتفاق ہے۔ اب اگر ماشاء اللہ آیا اس ملک میں تو پاکستان نہیں رہے گا۔ یہ کہنے والا کوئی عام شخص نہیں تھا، ضیاء الحق تھے۔ اس لیے یہ مہلت مل رہی ہے۔ نواز شریف صاحب سے میں عرض کروں گا کہ یہ جو امریکہ جو آنکھیں دکھا رہا ہے، اور ہم کچھ نہ کچھ اس کی باتیں مانتے بھی جا رہے ہیں، اچانک فلاں شے کا یہ ریٹ اور فلاں شے کا یہ ریٹ، نہ کوئی پارلیمنٹ سے بحث ہے، نہ کوئی مسئلہ زیر بحث آیا، نہ گفتگو، نہ کوئی پارلیمانی پارٹی میں تذکرہ ہے، اور ایک طرفہ فیصلے ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اس کا جواب ہے تو وہی امریکہ بہادر۔ آپ کہتے رہے کہ ہم نے کشکول توڑ دیا، کہتے رہے کہ ہم نہیں دبیں گے، لیکن دبتے چلے جا رہے ہیں۔ اس کے نتیجے ہے کہ کوئی بھی سیاسی تالے آزما قسم کے لوگ جو ہے عوام کی بے چینی سے فائدہ اٹھا کر، اور پھر اس پہ شریعت کا رنگ بھی اگر آ جائے تو کیا کہنے، عوام تو جانے دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے، لیکن یہ کہ اصل میں جان کس کی جائے گی؟ اس ملک کی جائے گی۔ تو جو بات اس وقت میں نے کہی تھی لوگوں کی سمجھ میں نہیں آئی تھی، آج بھی وہی بات کہہ رہا ہوں، شاید سمجھ میں آ جائے۔ مجھے پیپلز پارٹی سے کوئی پیار نہیں تھا، اور نواز شریف صاحب سے بھی کوئی دشمنی نہیں۔ ان سے بھی میں نے یہ کہا تھا، شریعت کی بات ہم کہیں گے، مطالبہ کریں گے، لیکن ایجیٹیشن خدا کے لیے نہ کی جائے اس مسئلے کے اوپر۔ ایجیٹیشن کی پہلے شرطیں پورا کر لے، ہو صداقت کے لیے جس دل میں مرنے کی تڑپ، پہلے اپنے پے کرے خاکی میں جاں پیدا کرے، شرطیں پوری کرو، پھر آؤ میدان میں، ہم بھی آپ کا ساتھ دیں گے۔ شرطیں پوری نہیں ہوئی تو درخواست کیجئے، احقاق حق ابطال باطل، سچ کو سچ کہیں، جھوٹ کو جھوٹ کہیں، باطل کو باطل کہیے، حق کو حق کہیے، لیکن ایجیٹیشن کا راستہ اختیار نہ کیجیے۔ یہی بات میں نے آج بھی پچھلی تقریر میں بھی وضاحت کے ساتھ کہی کہ گاڑی کو چلنے دیں، کچھ استحکام ہو رہا ہے، کچھ پارٹی مسلم لیگ کچھ مستحکم ہو رہی ہے، اچھی علامت ہے، ہونی چاہیے۔ جب تک کہ مضبوط مستحکم پارٹیز نہ ہو، جمہوریت کی گاڑی نہیں چل سکتی، لیکن اپوزیشن کو بھی موقع دیجیے، ان کو بھی اس طرح کے ہتھ کنڈوں سے ختم نہ کیجیے جس طرح کے ہتھ کنڈے آج سندھ میں استعمال ہو رہے ہیں۔ کھلی جنگ ہو، مقابلہ ہو، میدان میں ہو، ان کے لیے بھی راستے کھلے ہوں، آپ بھی اپنے لیے کام کیجیے، تو اس پٹڑی کے اوپر اس ملک کی گاڑی کو چلنے دیجیے، اور دونوں پہیے جو ہیں، پارٹی ان پاور، پارٹی ان اپوزیشن، دونوں کے حوالے سے ملک کی گاڑی چلے گی، اور کوئی ایسا ایجیٹیشن کہ جو اس پٹڑی سے پھر ڈیریل کر دے اس ملک کی گاڑی کو، سیاسی گاڑی کو، خدا کے لیے اس کا کوئی رخ اختیار نہ کیجیے۔ میں خاص طور پہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بعض مذہبی جماعتوں کے تیور اس وقت خاصے خطرناک ہے۔ شاید 9 مئی کو کوئی فیصلہ ہونا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ وہ فیصلہ کریں تو کوئی ایجیٹیشن شروع ہو جائے۔ ابھی ایک جگہ پر، بلکہ ہماری مجلس مشاورت تھی تنظیم اسلامی کی، اس میں بعض حضرات نے یہ خیال ظاہر کیا کہ اس وقت ایجیٹیشن نہیں ہو سکتا، اور محض علماء کرام کوئی ایجیٹیشن نہیں شروع کر سکتے۔ میں نے دونوں باتوں سے اختلاف کیا، ایجیٹیشن ہو سکتا، اور اس لیے بھی ہو سکتا ہے کہ یہ مہنگائی وغیرہ نے بھی کمر توڑ کر رکھ دی ہے لوگوں کی، اور علماء کرام کے اثرات ہیں۔ ہر مسجد جو ہے جلسہ عام کا نقشہ پیش کرتی ہے جمعے کے دن، اور وہ ایجیٹیشن پہ شروع کر سکتے ہیں، لیکن میرا مشورہ، میری درخواست یہ ہے کہ اس راستے پہ نہ جائیں۔ اور نواز شریف صاحب سے ذاتی ایک بات کہہ کے اپنی یہ بات ختم کر رہا ہوں، امریکہ ہو یا بھارت ہو یا روس کی طرف سے بھی جو دھمکی آ گئی تھی،
ان سب کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمارے پاس ایک شے ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ کے دامن سے چمٹ جاؤ اور محمد کے ساتھ وفاداری کا دم بھرو کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لاہ و قلم تیرے ہیں۔ لیکن اس میں بھی لیت و لال چلے، اور اس میں بھی دھوکہ اور فریب چلے، اور اس میں بھی تاخیر و تعویق، بکرا انشاءاللہ کریں گے شریعت پر عمل، آج نہیں کل کریں گے انشاءاللہ، وہ کل کبھی آتی نہیں، ٹمارو نیور کمز۔ تو عبد الکریم عابد صاحب کا تجزیہ بھی سندھ کے حالات کے بارے میں بہت عمدہ ہے، اور وہ جو صحافیوں کا، سندھ کے کچھ صحافیوں کا جو دورہ تھا اندرون سندھ کا، اس کے وہ بھی مطالعہ کیجئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ شریعت، ابھی چونکہ وہ بل پر ابھی نیگوشیشن ہو رہی ہیں، تو دعا ہے اللہ تعالیٰ جو بھی حضرات ذمہ دار ہیں، جن کے ہاتھ میں اختیار ہے، اللہ تعالیٰ انہیں توفیق دے، ان کو وہ جرأت ایمان عطا فرمائے، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ وفاداری کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ڈٹ کر فیصلے کریں اور توکل کریں، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے راستے کھولتا چلا جائے گا۔ لیکن کسی چور دروازے سے اس سود کے نظام کو مزید برقرار رکھنے کا معاملہ اگر ہم نے خود کر دیا تو یہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کو ہم خود اپنے طرز عمل سے دعوت دیں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔